औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बात कर लेंगे सऊदी अरब के मतलब और दोनों एम्बेसियों के मतलब जो रवां हफ्ते की उनकी सूरत हाल रही है, और इसके साथ साथ हम शामिल कर लेंगे उन भाइयों के कमेंट्स जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोज़ पर किए थे। सबसे पहले मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, देखें, एक लाइक और एक सब्सक्राइब आपने करना होता है। कमेंट्स आप करते हैं जिस किसी को मसला होता है, जो भाई कोई नया भी आ रहा है, मेरी उससे गुजारिश है कि वो भी कमेंट्स में अपनी सजेशन लाजमी दिया करें। इसके साथ साथ कोई बेहतरी अगर हो सकती है तो वो लाजमी बेहतर मशवरा भी दे सकता है, और उसके साथ वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकता है। अगर वो सऊदी अरेबिया में है तो अगर वो नया है तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को कर ले, ताकि आप तक सऊदी अरब के मतलब हर चीज़ के मतलब अपडेट्स पहुँचती रहे। देखें, ये कम्युनिटी है, कम्युनिटी हमने एक इंशाल्लाह ये डेवलप करनी है। इसके साथ वीडियो के शुरू में ही मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जितने भी मेरे कुछ भाई एजेंट हजरात हैं, ठीक है, और जितने भी वो एजेंट हजरात, मैं उनको ये मुखातिब करने लगा हूँ, ठीक है, कि जो मेरे लिए काबिल मुअज़्ज़ज़ बिल्कुल भी नहीं है, जिन्होंने मासूम लोगों को ये पिछले दिनों में लूटा है ना, मेरे पास कमेंट्स मौजूद हैं। मैं उन एजेंट हजरात से कहना चाहता हूँ, देखें, आप बाज रहें, ठीक है। ये आप लोगों को मैं कह रहा हूँ, वो एजेंट हजरात जो मासूम लोगों को लूट रहे हैं, किसके बहाने? आप एक बंदा बेचारा प्रोटेक्टर करवाने जा रहा है, ठीक है, उसका वीज़ा वो आप उसको गलत वीज़ा दे रहे हैं सर, ठीक है। वो जब बेचारा मोफा पे चेक करता है, वहाँ पे आता है वीज़ा नॉट फाउंड। आपको ज़रा भी कोई वो खौफ खुदा नहीं है कि आप ये कर क्या रहे हैं? ऐसे एजेंट्स ये कर क्या रहे हैं? ये आप लोग, कोई आपके अंदर खौफ खुदा नहीं है, कोई आपको ये नहीं है कि एक आपका वो हिसाब होना है, उसमें कोई आपका नहीं है कि आप एक इंसान के साथ ये धोखाधड़ी कर रहे हैं। एजेंट हजरात बाज रहे हैं। देखेंगे बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं जिसमें एजेंट तंग कर रहे हैं। अब इसमें वो एजेंट्स भी आएंगे जो कम तंग कर रहे हैं मेडिकल्स के नाम पर। डॉक्यूमेंटेशन आप महीना महीना अपने पास रखते हैं एक बंदे की, आपको ज़रा भी लिहाज नहीं है। अगर आपके पास 100 पासपोर्ट पड़ा है तो क्या आप भेज नहीं सकते हैं? आप अपनी तरफ से तो वो भेजें। आप ये क्यों कॉल करके एक बंदे को कह रहे हैं कि जी आपके डॉक्यूमेंटेशन मैंने एम्बेसी जमा करा दी हैं, 3 दिन बाद आप कह रहे हैं जी आपका वो अकद अमली नहीं आया? आप मुझे ये बताएं कि देखें, अगर मैं इधर बातें खोलूँगा ना, बहुत सारी पब्लिक फिर आपसे ये क्वेश्चन करेगी आप लोगों से। वो फिर अपने एजेंट्स, जो बेचारा सही भी काम कर रहा होता है, वो भी पिसता है। वो बाद में हमें कह रहा होता है कि सर आपने इन्फॉर्मेशन दी है, और बाद में जो हम भी सही काम कर रहे हैं वो हमें भी लोग इस चीज़ के ब्लेम कर रहे हैं। देखें, ये बाज रहे हैं, सारे एजेंट्स की इन हरकतों से बाज रहे हैं। फिर आप कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं और कहते हैं जी कि हम लोग सही काम कर रहे हैं, आप कौन होते हैं, आपको कैसे पता है? देखिए, हम भी इसी दुनिया में हैं, इन्हीं प्रोसेस से गुजर के आए हैं और यही प्रोसेस करवा के आए हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर हम यही प्रोसेस बता देना तो ये आपका सारा चक्कर ही बीच में से ख़त्म हो जाए। एक मुझे मासूम लोगों की समझ नहीं आती। देखिए, अब क्या कहूँ, आप क्यों इस तरह ये करते हैं कि आप ये एक जगह पे नोटिस आया है जी, 10 वीज़े हैं जी, 5 ड्राइवर के हैं, 2 कुक के हैं, एक इधर का, आप उसमें क्यों अप्लाई कर रहे हैं आप लोग? फिर आपको ये समझ नहीं आ रही होती जी हमारा 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, हमारा वीज़ा नहीं लगा, आप लोग क्यों अप्लाई कर रहे हैं उसमें? आप क्यों अपने डॉक्यूमेंटेशन दे देते हैं उन लोगों को? वो फिर आपको 3-3 महीने जलील करते हैं। ये कोई प्रोसेस नहीं है। वो जान के 3-3 4-4 महीने एक बेचारे बंदे को जलील करते हैं ऐसे एजेंट्स। वो वीज़ा बाहर से आएगा, देखें, तब तक किसी बंदे को पैसे ना दें, तब तक किसी बंदे से प्रोसेस ना करवाएं। हम तो यहाँ पे चीख चीख के थक जाएंगे। सर, बात यह है कि समझ नहीं आनी किसी को भी। हम यहाँ कह के थक जाते हैं कि जनाब आप पैसे उस वक्त ना दें किसी को जब तक आपका अकद अमल। आप मुझे बताएं कौन एजेंट हजरात है? सर, एजेंट हजरात आप क्यों अकद अमल क्यों नहीं दिखाते एक आम आदमी को? उसको अकद अमल क्यों नहीं भेज रहे आप कौन होते हैं उसका अकद अमल अपने पास रखने वाले, और उसके साथ ये कहने वाले कि जी अकद अमल एम्बेसी ने उतार दिया है, अब खांचे में लगेगा? ये क्या तरीका हुआ जी? मुझे इसकी कोई समझ नहीं है, ये क्या तरीका हुआ? एक बंदा बेचारा वो बाहर के मुल्क बैठा है और यहाँ से वो अपने अकद अमल बना के वो आपको भेज रहा है, और आप जाके डॉक्यूमेंटेशन एम्बेसी में कहते हैं जी मैंने जमा करवा दिए हैं, 3 दिन बाद कहते हैं जी वो अकद अमल आपका उतार लिया है जी, अब खांचे में लगेगा। क्या मतलब? इस चीज़ का मुझे, अगर कोई भाई जानता है वो मुझे इस चीज़ का मतलब समझा दे। यहाँ पर जो एजेंट है, जो बाद में आप वीडियोज़ देखते हैं, बाद में चैम गोइयाँ होती हैं, मुझे इस चीज़ का पता है। मुझे वो बंदा दिखाया जो ये कहता है जी कि ओरिजिनल अकद अमल आपने लगा हुआ उतार के एम्बेसी में खांचे पे आपने क्यों भेजा है, सिर्फ मुझे ये बताएं। अब यहाँ पर हम बातें अगर करेंगे तो फिर ये होता है कि एक आम पब्लिक जो है ना मेरे भाई, वो फिर जो सही काम कर रहे हैं उनसे भी क्वेश्चन करना शुरू हो जाती है। फिर वो लोग हमें कहते हैं कि जी हमसे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो फिर ये है। मैं उन एजेंट के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ और बिल्कुल ख़िलाफ़ रहूँगा जो आम लोगों को, मासूम लोगों को ये चक्करबाजियाँ करके लूट रहे हैं कि जनाब मेडिकल करवा लेते हैं जी पहले, और डॉक्यूमेंटेशन जी हमने एम्बेसी भेज दी हैं। सर, एक बात सारे अब आप सुन लें, जितने भी हैं, जिन लोगों को तो हो गए ना 2-2 3-3 माह, आप लोग अपने एजेंट से अपना काम की बजाय आप किसी और से करवा लें। अब इनके पीछे रीजंस क्या होती हैं? जब ये हमसे कम्युनिकेट करते, देखें, हमारे पास 100-150 कमेंट्स आता है सर,
ٹھیک ہے. جس کا رہ جاتا ہے میں ابھی ادھر ہی معذرت کر رہا ہوں. 100-150 کمنٹ ایک بندے کا میرے پاس آتا ہے, ایک بندے کا, یعنی کہ 100-150 کمنٹ میری میلز پر ہوتے ہیں. یہاں نیچے کمنٹس ہوتے ہیں, دیکھیں نیچے تو پبلکلی کمنٹ ہے. جب ہم ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں پیچھے بات کیا نکلتی ہے, جی ابھی انٹرویو ہوا ہے, ہم نے ڈاکومنٹیشن دی ہے, اس نے وکالہ ہمیں دے دیا ہے ای نمبر, اور اس پہ ہم کروا رہے ہیں جی سارا کام. یہ کیوں کرتے ہیں یہ آپ لوگ؟ آپ ایک بیچارے آدمی کے, اب دیکھیں 26,000 میڈیکل کی فیس ہے, کم و بیش ہو چکی ہے 26,000 روپیہ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کا میڈیکل آپ کو کیا طریقہ ہے پہلے کروانے کا؟ جب اس بھائی کا عقد عمل ہی نہیں آیا, آپ کیوں اس کا پہلے میڈیکل کروا رہے ہیں؟ کیوں؟ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں ہے. دیکھیں وہ جب اس کا بیچارے کا عقد عمل آتا ہے, یہاں پر موسٹلی کمنٹس یہی ہوتے ہیں, میڈیکل ایکسپائر ہونے والا ہے, میڈیکل ایکسپائر ہونے والا ہے اور ہمارا ویزا نہیں لگا, میڈیکل کو یہ ایشو ہو گیا, ہمارا ویزا نہیں لگا. مجھے ایسے ایجنٹس کے میں بالکل خلاف ہوں کہ جو دیکھیں ٹائم آپ ایجنٹ کو, وہ تو ہم سے زیادہ جانتا ہے یہ چیز, کہ اس کو پتہ ہوتا ہے ہر چیز. تو میری خدا را ایسے ایجنٹس ہیں, اچھے ایجنٹس بھی موجود ہیں. میں آپ کو بول رہا ہوں جہاں پہ برے لوگ ہیں وہاں پہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, اچھے ایجنٹس بھی موجود ہیں. وہ آپ کو کبھی بھی اندھیرے میں نہیں رکھیں گے. میری ہر ویڈیو ہی اس چیز پر ہے, تقریباً ہر ویڈیو میں کہہ کے تھک گیا ہوں کہ اگر 2-3 مہینے میں آپ کا سارا کام نہیں نہ ہو رہا تو آپ اپنی ڈاکومنٹیشنز واپس لے لیں. بہتر یہ اس میں ہے کسی اور سے کروا لیں. اور پاکستانیوں سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ سر دھڑا دھڑ ان ویزوں کے ان چکر بازیوں میں مت پڑیں. کسی سوشل میڈیا پر یہ اشتہار دیکھ لیں کہ جی 1500 تنخواہ ہے, رہائش اتنی ہے, 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے, یہ ہے وہ ہے, ان اشتہاروں کے پیچھے مت پڑیں. آپ لوگ 6 مہینے ذلیل ہو جاتے ہیں, 5 مہینے میڈیکل ایکسپائر کروا لیتے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے, بیچارے لوگ پروڈکٹر کروانے جا رہے ہیں, اور وہاں پہ جا کے وہ جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ کا تو ویزا ہی نہیں ایشو ہو رہا, آپ کا تو ویزا ہی کوئی اور ہے, یا آپ کا ویزا ہی نقلی ہے. پھر مجھے بتائیں پھر کیا کیا جائے؟ پھر ایسے ایجنٹس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے اور وہ پھر بعد میں کہتے ہیں جی یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے, ہم نے تو 1 نمبر. ایسے ایجنٹ دیکھیں ان کے ایٹیٹیوڈ نہیں سمجھ آتا جی, ان کا رویہ دیکھیں. اب آپ کسی کو اپنا شناختی کارڈ پکڑا دیں گے نا یا پاسپورٹ, وہ ایجنٹ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتا ہے. مت کریں ایسا کسی کے ساتھ. یہ بعد میں جب کوئی مصیبت پڑتی ہے پھر انسان کو پتہ لگتا ہے کہ جناب یہ ہمیں لگی ہے, تو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ خانچہ سسٹم کرنے کا. یہ میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں جو آگے بیٹھے ہیں, یہ کرنے کا, یہ کرانے کا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک نارمل پروسیس ہے. ایک بیچارہ غریب آدمی اپنی جمع پونجی لگا کر آپ کو پیسے دیتا ہے, آپ سے اپنا کام کرواتا ہے, آپ اس کو بھی اتنا ذلیل کرتے ہیں. سر اس کا ہی لحاظ کر لیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے اس ٹائم کیا سرکمسٹانسز ہیں اور آپ کے کیا سرکمسٹانسز ہیں. کائنڈلی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے, یہ میری بس میں کمنٹس ہی کچھ ایسے پڑھے ہیں سر کہ مجھے یہ ان کے خلاف یہ کام کرنا پڑا ہے کہ پلیز آپ کی وجہ سے اچھے لوگ بھی خراب ہو رہے ہیں, جو اچھے ایجنٹس بھی ہیں. سر اچھی ایجنسی آج میری سن لیں وہ کیسے کام کرتی ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ کا ان پروسیس سے کام ہو رہا ہے تو سارے ٹھیک ہے, یہ سارے کمنٹس جو اس طرح کے ہیں, اور اگر اس پروسیس سے نہیں ہو رہا تو آپ چپ کر کے اپنی ڈاکومنٹیشنز واپس لے لیں. بہتر یہ ہے یہاں پر کسی سے رابطہ کر لیں. بہت سارے لوگ یہاں پر ہیں. اب دیکھیں میں تو نہیں کراؤں گا کیونکہ میں ذمہ داری نہیں لیتا, کسی بندے کی ہم ذمہ داری نہیں لیتے, کسی ایجنسی کی بھی, کیونکہ جس کی بھی ہم لیں وہ آگے سے اس کی کمپلین ہی آتی ہے کہ نہیں جی یہ نہیں صحیح, یہ اس بندے نے ہم سے اچھے منہ سے رابطہ نہیں کیا. لہجہ ہی ہے سر, لہجہ ہی ہے آپ لوگوں کے پاس. اگر آپ کے لہجے میں تلخی آپ سمجھتے کیا, مجھے سمجھ نہیں آتی یہ ایجنٹس سمجھتے کیا ہیں خود کو. آپ نے جی سعودی عرب زیادہ دیکھ لیا ہے 2-3 مہینوں میں, جو آپ اتنا زیادہ آپ اس چیز کی ہائپ کریٹ کیے ہوئے ہیں. ایک بندے سے آپ جی آرام سے بات ہی نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ ہاتھ کر جاتے ہیں خانچوں کے چکروں میں, تو پھر آپ اس کو پھر بھی یہ دیکھیں. یہ پلیز میں اچھی ایجنسی کیسے کام کرتی ہے, اچھی ایجنسی ایسے کام کرتی ہے سر کہ وہ سب سے پہلے جناب آپ کو بتائے گی کہ جی ہمارے پاس آپ کا عقد عمل ہے, ہمارے پاس آپ کی ہر چیز ہے, آپ اپنا میڈیکل کروائیں. میڈیکل کروانے کے بعد وہ پھر آپ کے اگلے دن ہی وہ آپ کو فنگر پرنٹ کا ٹوکن دیتی ہے. آپ فنگر پرنٹ کرتے ہیں, فنگر پرنٹ کرنے کے بعد وہ آپ کے ڈاکومنٹیشنز منگوا لیتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں یہ ہے ایک ایجنسی کا اچھا کام. کیا ہوا اس میں آپ کو فائدہ؟ میں بتاؤں 2 مہینے ہے میڈیکل کی ڈیٹ ایکسپائر ہونے میں, 2 مہینے, ٹھیک ہے. تو آپ کا یہ کتنے دن میں کام ہو گیا؟ 3 سے 4 دن میں یہ آپ کا کام ہو گیا. 2 دن چلیں آپ لے لیں, ہفتہ لے لیں, آپ کا وہ ڈراپ باکس کے پہنچنے تک لگ گیا ہے. تو سر باقی آپ کے دن سیو ہے نا. اب جتنے بھی کمنٹس ایسے ہیں, چلیں ایمبیسی کا بھی ہم اس میں ادھر ہی میں آپ کو نیوز دیتا ہوں کہ جو ایمبیسی ہے نا اس نے بھی یہ کیا ہے کہ جن کے میڈیکل نیئر ٹو ایکسپائری تھے نا سر, انہوں نے ان کے ویزے جو ہیں وہ لگائے ہیں. اب کئی ایسے بھائی بھی ہیں, ان کے کمنٹس بھی میں نے پڑھے ہیں, جن کے ویزے جو ہے نا وہ میڈیکل ایکسپائر ہوا ہے اور اس کے بعد لگ گئے ہیں. تو یہ اس میں ایجنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے سر, اس میں ایمبیسی ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ جو ایجنٹ کہتے ہیں نا اس میں سارا ایمبیسی کا رول ہے, اور یہ سب جو ہے نا وہ اس کے سسٹم میں ہے. اب بات یہ ہے کہ اگلے ہفتے جو ابھی رواں ہفتہ آ رہا ہے اس میں امید کی جا رہی ہے کہ 40-50 کا کوٹا ہو جائے گا.
یا 30-40 کا کوٹا تو چلے گا، چلے 50 کا کوٹا ہو جائے گا تو جو ڈیڈ لاک تھوڑا سا ہوا ہے وہ جو ہے وہ اس کا سسٹم ٹھیک ہوگا. لیکن اگر ڈیڈ لاک ہو جائے گا تو آپ کا پتہ ہی ہے کہ خانچہ سسٹم چل پڑے گا. اور یہ سننے میں آیا کہ یہ چل بھی رہا ہے، کوئی 25-30 لے رہے ہیں. اب جس بھائی نے یہ کیا ہے وہ لازمی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائے کہ اس نے اگر کوئی خانچہ لگوا کے اپنا پاسپورٹ آگے کروایا ہے تو وہ مجھے بتائے. لیکن یہ چل رہا ہے، ورکنگ ڈیز شروع ہو چکے ہیں، ایمبیسی اپنے نارمل پروسیس میں ہے. تو لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے جن بھائیوں کے کمنٹس وہی ہیں کہ جی ایجنٹ نے اتنے دن ہو گئے ہیں ہمیں رسپانس نہیں کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ اچھے ایجنٹس بھی ہیں. اب برے ایجنٹس کی وجہ سے اچھے ایجنٹس کا بھی کام لیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. 2 مہینے ان کو بھی لگ جاتے ہیں. ظاہری بات ہے جب یہ سسٹم ہوگا، جب آپ کو پتا ہے ایک بندہ بیچارہ نارمل پروسیس سے چل رہا ہے، اس کا نارمل پروسیس جا رہا ہے، ایک بندہ ہے جو بیچ میں سے اپنا پروسیس نکالا ہے اس نے جناب لائنیں کراس کرنا شروع کر دی ہیں، خانچے سسٹم چلانا شروع کر دی ہیں جی، ادھر بھی ادھر پیسہ، وہ پوری چین ہی آپ سے گزر جاتی ہے، آپ کے پاسپورٹ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اس لیے میری گزارش یہی ہے ایمبیسی والوں سے بھی کہ یہ خانچہ سسٹم جو ہے نا سر، اس کو یا تو آپ مکمل طور پہ بند ہی کر دیں، ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہر بندے کا یہ سسٹم شروع کر دیں. گزارش یہی ہے، جو نارمل پروسیس بیچارہ کروا رہا ہے نا، پھر اس کو بھی آپ پہلے بتا دیں کہ جی ہے. اب ایجنٹ حضرات بیچارے وہ یہی کہتے ہیں نارمل پروسیس والے کو بھی کہ بھائی لگنا ہی ہے، جو بھی لگنا ہی ہے. لیکن وہ ایجنٹ حضرات جو یہ میڈیکل کا چکر کرواتے ہیں، مجھے پتہ ہے، یہ میرے پاس کمنٹ ہے کہ پڑا ہوا ہے کہ جناب وہ کہتا تھا میڈیکل کا چکر ہی اور ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ اس چیز کا. دیکھیں ہمیں پتہ ہے یہ میڈیکل کے کیا چکر کرا رہے ہیں آپ. تو مہربانی کریں، یہ آپ لوگ بات رہے ہیں اس چیز سے، یہ آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے. نہیں تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ جو چیز، میرے بھائی حضرات سے میں گزارش یہی کرتا ہوں کہ ویزوں کو دیکھ کر یہ سوشل میڈیا پر جی میرے پاس سعودیہ کے 50 ویزے ہیں، 15 یہ ہیں، 20 یہ ہیں، 10 یہ ہیں، فلانی کمپنی نے 30 ویزے نکالے ہیں اور وہ ان کو اس حساب سے کرے گی یا پھر وہ ویزوں کو اس وے میں لے گی. تو کائنڈلی آپ ان چیزوں کو دیکھ کے پھر چلیں. تو یہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، تو اس ویڈیو میں کمنٹس جو ہیں وہ شامل نہیں کر سکتا. لیکن نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ جو ہم کل بنائیں گے نا، اس میں جتنے بھی کمنٹس ہیں آج کے اور پچھلی والی کے، لیکن میں نے جواب کئیوں کو دینے کی کوشش کر دی ہے نیچے، تو آپ لوگ کائنڈلی وہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. کئی بھائیوں کو جواب ملا، جس کو رہ گیا میں اس کو انشاءاللہ کر دیتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.